السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، حُیِّیتُم، اور جب تمہیں پیش کیا جائے بِتَحِیَّۃٍ، سلام۔ تحیّاتٍ کے معنی ہے الدعاء بالحیات، لمبی عمر کی دعا دینا، لیکن یہاں پر یہ سلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے فحیّو، پس تم بھی سلام کرو بیاسانہ، اچھا، منہا، اس سے۔ اب اس سے اچھا سلام پیش کرنے کی تفسیر احادیث میں اس طرح آئی ہے کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو تم اس کے جواب میں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم آگے سے سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، اور اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا پھر ردوہا، اسی طرح لوٹا دو اس سلام کو، یعنی اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم اسی طرح آگے سے سلام کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی کل شیء، ہر چیز کا حسیباً، حساب لینے والا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا یجمعنکم، ضرور جمع کرے گا تم کو، اللہ تعالیٰ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت والے دن جمع کرے گا، وہ قیامت والا دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ومن، اور کون، اصدق، زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثاً، بات میں۔ فما لکم، پس کیا ہو گیا ہے تم کو، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم، پھر کیا ہوا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، تم دو گروہوں میں بٹ گئے۔ یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ان منافقین سے مراد وہ منافق ہیں جو جنگ احد میں مدینہ سے کچھ دور کے فاصلے سے واپس آ گئے تھے، یہ کہہ کر کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر واپس لے آیا تھا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی۔ تو اس بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ان منافقین سے جنگ کی جائے، اور دوسرے گروہ کا یہ کہنا تھا بطور مصلحت کہ ہمیں ان منافقین سے نہیں لڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم، الٹا کر دیا ان کو، بما، اس وجہ سے، کسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کفر و عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو گمراہی میں ڈال دیا، یعنی دوبارہ وہ کفر کی طریقوں میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت دو، من، اس شخص کو، اضل اللہ، جس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن یُضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن، پس ہرگز نہیں، تاجدہ، آپ پائیں گے، لاہو، اس کے لیے، سبیلاً، کوئی راہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے دلوں پر ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے جو مہر لگا دی ہے، تو اب اس وجہ سے ان کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ منافق یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، یہ کہ تم کفر کرو،
یعنی وہ مسلمانوں سے جو حسد اور جلن رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جیسے وہ بھی گمراہ ہیں مسلمان بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودو، وہ منافق چاہتے ہیں لو تکفرون، یہ کہ تم بھی کفر کرو، کاما جیسا کہ کافرو انہوں نے کفر کیا، فتکونون پس تم ہو جاؤ گے سوان برابر برابر، فلا تتخذوا پس نہ تم پکڑو منہم ان میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین میں سے اولیاء دوست، کہ مسلمانوں تم ان منافقوں کو دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی اگر وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں، ان کے ہجرت کرنے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعہ ہی مخلص ہو گئے ہیں، واقعہ ہی وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم ان سے دوستی کرو حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فائن پس اگر تولو وہ منہ پھیر لیں، یعنی اگر وہ دین سے منہ موڑ لیں، فخذوہم تو پس پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیثو جہاں بھی وجدتموہم تم پاؤ ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان پر قابو پالو پھر ان کو قتل کرو، ولا تتخذوا اور نہ تم پکڑو منہم ان میں سے ولین کوئی دوست، ولا اور نہ ہی نصیرن کوئی مددگار، الا الذین مگر وہ لوگ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان منافقوں کو جہاں بھی تم پاؤ، یعنی جب بھی تم ان پر قابو پالو تو انہیں قتل کر دو، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین مگر وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کو قتل نہ کرو، یاسلون جو تعلق رکھتے ہیں الی قوم ایسی قوم سے، بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاقن کوئی وعدہ ہے، یعنی اگر تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کوئی عہد ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم ان منافقوں کو قتل نہ کرو، او یا پھر جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس، یعنی یا پھر وہ منافق جو آئیں تمہارے پاس، حاصرت کہ تنگ ہوں صدورہم ان کے سینے، ان یقاتلوکم یہ کہ وہ لڑے تم سے، وہ یقاتلو یا وہ لڑے قومہم اپنی قوم سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں یا پھر ان منافقوں کو قتل نہ کرو جو نہ تو تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لسلطہم تو ضرور مسلط کر دیتا ان کو علیکم تم پر، فلا قاتلوکم پھر وہ لڑتے تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان منافقوں کے دل میں بھی یہ خیال ڈال دیتا پھر وہ تم سے بھی لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بطور احسان اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ منافق تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن پس اگر اعتزلوکم وہ دور رہیں تم سے، یعنی اگر وہ تم سے جنگ نہ کرنا چاہیں، تم سے کنارہ کشی کریں، فلم یقاتلوکم پس نہ وہ لڑے تم سے، والکو اور ڈالیں علیکم تمہاری طرف سلامہ صلح، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ منافق تم سے کنارہ کشی کریں، تم سے نہ لڑے اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بھی ڈالیں، فما جعل اللہ فما تو نہیں جعل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، لاکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلاً کوئی اور راہ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم ان سے نہ لڑو، یعنی اگر وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تم سے نہ لڑیں تو پھر تم بھی ان سے نہ لڑو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستاجدون عنقریب تم پاؤ گے، آخرین دوسرے ایسے منافق، یریدون جو چاہتے ہیں ان یامنوکم یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، و یامنو اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان منافقوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح شرک اور کفر کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا جب بھی ماردو وہ لوٹائے جائیں گے، الی الفتنۃ فتنہ کی طرف، ارکسو وہ گر پڑیں گے، فیہا اس میں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے منافق ہیں کہ اگر مسلمانوں پر لڑائی کا وقت آئے گا، کوئی مشکل کا وقت آئے گا تو وہ اپنی قوم کا ساتھ دیں گے، یعنی پھر وہ مسلمانوں سے لڑ پڑیں گے، یا پھر فتنے سے مراد ہے شرک، یعنی جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا شرک کا تو پھر وہ شرک میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ، پس اگر نہ، یا تعزلوکم، وہ دور رہیں تم سے، وَيُلْقُوا، اور نہ وہ ڈالیں، علیکم السلام، تمہاری طرف صلح کا ہاتھ، یعنی فَإِن لَّمْ یا تعزلوکم کے ساتھ بھی لم آیا ہے، وَيُلْقُوا کے ساتھ بھی لم آئے گا، وَيَكُفُّوا کے ساتھ بھی لم ہی آئے گا، یعنی فَإِن لَّمْ یا تعزلوکم، پس اگر نہ وہ دور رہیں تم سے، وَيُلْقُوا علیکم السلام، اور نہ وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کا ہاتھ، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، یعنی وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، یعنی نہ وہ روکیں اپنے ہاتھ تم سے، یعنی جنگ سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخُذُوهُمْ، تو پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث، جہاں بھی ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسے منافق تم سے دور نہ رہیں، تم سے کنارہ کشی نہ کریں، تم سے جنگ کریں، تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو۔ وَأُولَٰئِکُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا، بنایا ہم نے، لاکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطاناً، دلیل، مبیناً، واضح، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان سے لڑو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ سے نہیں روکا۔ اگر تم ایسے منافق پاؤ تو پھر تم بھی ان کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔